بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. آج پاکستان ٹائم نیوز میں ہمارے معزز مہمان ہیں جناب یحییٰ پولانی صاحب، جو پاکستان کی نہ صرف معروف شخصیتیں ہیں بلکہ سماجی حوالے سے بھی یحییٰ پولانی صاحب کا اس ملک میں بڑا نام ہے. اور ہر برے وقت میں، ہر حالات میں جو بھی ملک پر معاشی حالات آئے ہیں تو اس میں پولانی صاحب کا نہ صرف ملک کی معیشت کے حوالے سے بلکہ جو سماجی حوالے سے جو لوگوں کی خدمات رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. آج ہم ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے پولانی صاحب سے ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ جو گزشتہ لاک ڈاؤن میں جو کچھ حالات پیدا ہوئے اور جو پولانی صاحب کی خدمات تھی اس کے حوالے سے بھی، اور اگر خدا نخواستہ مستقبل میں اگر ملک لاک ڈاؤن کی طرف جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم مستقبل کے حوالے سے بھی پولانی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے. اس کے علاوہ حج اور عمرے کے حوالے سے بھی ان سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے تاکہ لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچ سکے کہ آئندہ جو حج اور عمرے ہوں گے کووڈ-19 کے بعد وہ کس طرح سے کیے جا سکیں گے. السلام علیکم پولانی صاحب. وعلیکم السلام. بڑی مہربانی، آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا ہے. پولانی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نیا پاکستان، نئی گورنمنٹ، اس میں جو معاشی صورتحال ہے، مہنگائی تو ہے ہی ہے، لیکن جو معاشی صورتحال ہے ملک کی، اور خاص طور پر جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں، سیمنٹ انڈسٹریز میں بڑا گروتھ کیا ہے، ایکسپورٹ ہماری بڑھی ہے، اس حوالے پہ اس سے بھی تھوڑا سا تبصرہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ اس ملک میں معاشی حالات اتنے اچھے ہیں کہ وہ جو عام طبقہ ہے اس کو نظر نہیں آتے ہیں. یہ لانگ ٹرم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. یعنی لانگ ٹرم اتنا بھی نہیں ہے بلکہ میڈیم ٹرم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. مڈ ٹرم کے لیے زیادہ. ابھی جو فی الحال جو تکلیف ہے لوگوں کو مہنگائی کی، اس ملک کے جو دشمن ہیں جو ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے ٹیمپریری فائدے کے لیے، غریبوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ صرف چند افراد ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کو یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے غریبوں کو. کیونکہ غریبوں کو تو ہر چیز مارکیٹ دیکھ کے خریدتی ہے، وہ اکانومی کے اوپر ان کو اتنے اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. بلکہ آپ اکانومی کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کے لاسٹ منتھ جو ہے 2.some بلین ڈالر باہر سے آیا، آپ کا ایکسپورٹ 18% بڑھا. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اس طرح آپ کی انڈسٹری لگ گئی، لوگ نہیں مل رہے ہیں. فیصلہ آباد، سیالکوٹ، وہاں واقعی نہیں مل رہے ہیں. کراچی میں بھی لیبر نہیں مل رہی ہے. لیبر نہیں مل رہی ہے، کراچی میں بھی نہیں مل رہی ہے لیبر انڈسٹری ایریا میں. یہ ایکچولی ایفیکٹ جب آتا ہے نا ایک کووڈ کا، اس میں ایک پاکستان واحد ملک ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی ہے. کووڈ میں بجائے نقصان کے ہمیں معاشی طور پر ہمیں فائدہ ہوا ہے. ہمارے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہوئی ہے. کووڈ ایک وبا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کوئی نظر انداز کرنا بھی گناہ ہے. آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے اس کے لیے. جب انسان کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ ویسے بھی آنی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کا ڈپارچر ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے ایٹ دا ایج آف 4 months ماں کے پیٹ میں. یعنی آنے سے، دنیا میں آنے سے 5 مہینے پہلے اس کی جانے کی تاریخ لکھی جاتی ہے. یہ قرآن شریف میں ہے، میں اپنا لفظ نہیں بول رہا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ نے تاریخ لکھی ہوئی ہے تو وہ کیسے رک جائے گی؟ وہ نہیں رک سکتی. اور اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بچہ کس ایج میں جائے گا کس میں نہیں جائے گا. ایک وقت ہوتا تھا، ہم لوگ دیکھتے تھے سارے بزرگ جاتے تھے، جوان کبھی ہو جاتا تھا تو بہت صفحہ ماتم بیت جاتا تھا. ابھی تو ہر ایج کا بچہ جاتا ہے، ہر ایج کا بڑا آدمی جاتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے سے کمٹمنٹ کیا تھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ میں اگر لوگوں کی روح قبض کروں گا تو لوگ مجھے گالیاں دیں گے. بولا کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا. کوئی کووڈ کا نام آئے گا، کوئی کس کا نام آئے گا، کوئی آپ کا نام آئے گا، کہیں میرا نام آئے گا، کسی گاڑی والے کا نام آئے گا. کووڈ کے علاوہ بھی لوگ پاکستان میں کتنے مرتے ہیں روز، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں، بے شمار لوگ مرتے ہیں. آپ دیکھو کووڈ کی وجہ سے امریکہ میں ایک دن میں 4000 لوگ مر جاتے ہیں. جی. کوئی اس کی اتنی بڑی آبادی نہیں ہے.
اس کی آبادی 33-34 کروڑ کی، ہماری 34 22 کروڑ کی ہے. اور چائنا کی 1 ارب 40 کروڑ کروڑ کی ہے. آبادی ہے. چائنا میں اتنے لوگ نہیں مرتے ہیں جتنے امریکہ میں مرتے ہیں. یہ صرف بہانا چاہیے. اور پاکستان کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہوا ہے. مسلمانوں کے لیے تو ویسے بھی حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا شکر کرو. ادا کریں. ہم بہت اچھے حال میں آج بھی. پاکستان کا جو ڈیتھ ریشو ہے بیکاز آف کووڈ، یہ سب سے لوئسٹ ہے آج بھی دنیا میں. پوری دنیا میں. پاکستان دنیا کی 6ٹھی بڑی کنٹری ہے پاپولیشن وائز. آپ کے برابر ملک میں ہمیں انڈیا میں دیکھ لیں آپ، 1 لاکھ سے زیادہ 1,42,000 لوگ تو کل تک ہو چکے تھے. جی ہاں. تو جس کی آبادی بھی 1 ارب 25 کروڑ کی ہے، تو یہ تو اس کا یہ حال ہے. آپ کے پڑوس میں ایران ہے، اس میں بھی 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے، اس کی آبادی آپ سے کم ہے بہت. یعنی پاکستان کے لیے اس لیے میں اچھا بولتا ہوں کہ آپ کے سارے سسٹم، سارے ارینجمنٹ، ہاسپٹلوں کے سسٹم، یہ سب بہترین ہو گئے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ سسٹم بہتر نہیں ہوتے کبھی بھی. یہ اللہ کی رحمت ہے. میں اللہ کی رحمت ہی سمجھتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ایران تافتان کے بارڈر پہ بھی کوارنٹائن کھلے گا. اس بارڈر پہ کھل گیا جو 500 کلومیٹر دور ہے شہر سے. یعنی یہ چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کے آئی. تو پولانی صاحب، آپ مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا؟ جو گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے، یہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے. الحمدللہ. تو جب تک یہ ٹرن اوور پورا کرے گی گورنمنٹ، اس وقت تک تو ہم لوگ کافی معاشی طور پر مستحکم ہو چکے ہوں گے. ہم انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل بہت ہی برائٹ ہے، بہت ہی اچھا ہے. جب ملک کا حکمران ایماندار ہو تو اس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. بیمان ہے تو جو بیمان لوگ ہیں انہوں نے خزانے باہر ملک میں دبائے ہوئے ہیں، ڈیڈ بوڈیاں یہاں دبا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی. جی. اچھا پل صاحب، یہ جو اب سی پیک ہمارے یہاں ماشاءاللہ بن رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا ہمارے یہاں؟ معاشی صورتحال کیسی ہوگی اس وقت؟ اور پھر اس کے علاوہ جو آپ تو ماشاءاللہ ہائی لیول کے صنعت تاجر ہیں، اس میں ذرا یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو تاجر ہے اس کو کون سے تحفظ حاصل ہیں؟ جو چائنا سے لوگ آ رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، انڈسٹریز لگیں گی، اس میں ہمارے لوگوں کے ہمارے تاجروں کو کس حد تک تحفظ حاصل ہے؟ ہمارے تاجروں کو بے شمار فائدے ہوں گے. چھوٹی صنعتیں آپ کے تاجر ابھی نہیں لگا رہے ہیں ڈر کے مارے، وہ بھی لگیں گی. صنعتیں آپ دیکھیں، ابھی یہ ٹیکسٹائل کے لیے صرف اس نے ایک انیشیٹو لیا، ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری کھل گئی. پہلے ہم دھاگا بیچ دیتے تھے، ایکسپورٹ کر دیتے تھے، بلکہ جو 40% انڈسٹری گئی تھی وہ واپس آ گئی ہے. واپس بھی آئی ہے. اور کتنی بے شمار لومیں باہر سے آ رہی ہیں، اور جو 6 لاکھ میں 7 لاکھ میں نہیں لے رہا تھا کوئی، آج 30 لاکھ کی منگوا رہے ہیں. آپ سوچ لیں، آپ پاکستان کے لیے میں نے پہلے بولا کہ یہ کووڈ اللہ کا بڑا مہربانی ہے، اللہ کی بڑا کرم ہے. اور جو پالیسی تھی ہمارے پرائم منسٹر کی لاک ڈاؤن کی کہ میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا ہوں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے آپ کی ساری لوگ غریب لوگ مر جائیں گے. آپ کے سسٹم میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کی آبادی کتنی ہے، آپ کے سسٹم میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کتنے لوگ پیدا ہو گئے. سری لنکا جیسا ملک ہے، وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے. 2.5 کروڑ کا ملک ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے رجسٹریشن ہو جاتی ہے اس کی. بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے گھر پہ فون آ جاتا ہے کہ تمہارے گھر سے نزدیک تمہاری اسکول یہ ہے، تمہارے بچے کو یہاں بھیج دینا. ایجوکیشن فری ہے، میڈیکل وہاں فری ہے. حالانکہ چھوٹا سا ملک ہے سری لنکا. صرف ایک ہی ملک تھا جس نے آزادی کے بعد برٹش سسٹم کو فالو اپ کیا. وہاں آج بھی نلکوں کا پانی ہے نا، ڈرنکیبل واٹر ہے. وہاں 18 سال سے کم بچہ نوکری نہیں کر سکتا. چائلڈ لیبر از 100% ناٹ الاؤڈ. اگر کسی نے بڑے ارب پتی نے بھی رکھ لیا، ہی مسٹ گو بیہائنڈ دا بار. تو سسٹم بنا ہوا ہے، وہی برٹش والا سسٹم انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے سری لنکا نے.
آج بھی پر کیپیٹل انکم سارے کنٹریز میں سب سے زیادہ سری لنکا کی ہے. تو جتنا ترقی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. ہم لوگوں کو حکمران اچھے نہیں ملے. ابھی 2-2.5 سال ہوئے, 2.5 سال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں, لوگوں نے ہنگامہ کیا ہوا ہے. بھائی جو 30 سال 40 سال سے بیٹھے ہوئے اس ملک میں, انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ ایک ہاسپٹل نہیں بنایا جہاں ہم اپنا علاج کرا سکیں یار. ایک ایسا ہاسپٹل بھی نہیں بنا سکے جو اپنا علاج کرا سکے. آپ دیکھیں 2.5 کروڑ بچے اس ملک میں آج تعلیم کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں یار. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو لاک ڈاؤن میں یہ تو جو کچھ آپ نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے رحمت تھا, جو ہماری معاشی صورتحال جو ہے وہ بڑی مستحکم ہوئی ہے, لیکن اس میں ایجوکیشن پر بڑا اثر پڑا ہے. ایجوکیشن میں اسکول بند ہو گئے, اس میں بڑا یہ کس طرح سے ریکور ہوگا یہ؟ بے شک. دیکھیں میرے بھائی, انگلینڈ نے کمپلیٹ بند کر دیا, لوگوں کو بولا گھر سے باہر نہیں نکلنا. اتنا ترقی یافتہ ملک ہے, یہ تو ترقی یافتہ کہاں ہے یہ ملک بھائی. یہاں تو پہلے سے تعلیم کے اوپر لوگوں کی تکلیف میں تھے. 2.5 کروڑ بچے تعلیم کے بغیر بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو سسٹم ٹیمپریری ہے. اب اس کی ویکسین آ گئی ہے, الحمدللہ اس کی ویکسینیں لگنی شروع ہو جائیں گی. مسلمان آج بھی توبہ نہیں کر رہا ہے. اللہ سے توبہ کرے گا تو کہاں سے چیزیں جائیں گی میرے بھائی. تکلیف جب آتی ہے تو اسے توبہ کرنی پڑتی ہے رب سے. آپ رب کو بھول جاتے ہو. لوگ بولتے ہو کہ ہم کیا کریں بھائی, یہ تو قدرتی آ گئی ہے. بھائی قدرتی نہیں آئی, ہمارے گناہ تھا. اس کا کیا حال ہوا؟ اس کے یہاں کنٹرول ہو رہا ہے. جو بولتے میں سپر پاور ہوں, ایک وائرس نہیں پکڑ سکتا بھائی, وہ کہاں سے کر سکے گا؟ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے ایک وائرس. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا وائرس کو جانے میں. یہ وبا ایک قسم کی آئی تھی 1926 میں, وہ 7 سال چلی تھی وہ وبا, اور اس میں پوری دنیا ایک تباہ ہو گئی تھی تقریباً. ایک ترکی بچا ہوا تھا, ایک سان فرانسسکو بچا ہوا تھا, اس 2 بچے ہوئے تھے. اچھا مولانا صاحب, ہم کراچی کے حالات پر تھوڑا سا آپ سے کچھ ضرور. ڈسکس کرنا چاہیں گے. کراچی میں جو صورتحال ہے وہ پورے شہر کا ڈرینیج سسٹم تباہ ہو چکا ہے. جگہ جگہ ڈرینیج کا پانی ہے. بڑے بڑے 1,000 گز کے 2,000 گز کے بنگلے, ان کے سامنے ڈرینیج کا پانی کھڑا ہوا ہے. لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. صفائی کا بڑا فقدان ہے. اور حالت یہ ہے کہ ہم لوگ سب سیاستدان دستے گریبان ہیں. جن کو ماضی میں مینڈیٹ ملا وہ کہتے ہیں ہمیں فنڈ نہیں تھا, اور جن کے پاس اقتدار ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس سے پہلے بھی جو اقتدار میں رہے وہ بھی ہمیشہ جو ہے وہ فنڈ نہ ہونے کا واویلا کرتے رہے. جبکہ یہ شہر کراچی, اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ ایک ریکارڈ کے مطابق 1992 میں ہم نے فلپائن حکومت کو امداد دی تھی $15 کروڑ. تو اور اس کا بجٹ بلوچستان حکومت سے زیادہ ہوا کرتا تھا. لیکن آج صورتحال یہ کہ ہمارے پاس پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہم لوگوں کو تنخواہیں نہیں دے سکتے ہیں. میرے بھائی 2008 تک مشرف کا دور تھا. پاکستان کا ایک امیج بنا ہوا تھا. آپ کے پاس ہر جگہ پر سوشل سیکیورٹی میں, اولڈ ایج بینیفٹ میں, اسٹیٹ لائف میں, سب جگہ بہت حساب سے بے حساب پیسہ پڑا ہوا تھا. آپ کی اسٹیل مل پلس میں پڑی ہوئی تھی. اسٹیل مل جو آج بند ہے, آج بند پڑی ہوئی ہے 2015 سے لے کے 2020 تک, اور مہینے کے 35 سے 40 کروڑ تو تنخواہ دینی پڑتی ہے. میرے بھائی جب حکمران چور ہوں گے جن کو مرنے کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم مریں گے کہ نہیں مریں گے, تو میرے بھائی یہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال کے دور میں صفائی کا انتظام کیسا تھا؟ میں MQM کا نہیں ہوں, میں پاکستان کا ہوں. میرے یہاں ہمیشہ پاکستان لگا ہوا ہوتا ہے پورا سال. میں پاکستانی ہوں, اور مصطفیٰ کمال کا دور کراچی والوں کے لیے جنت تھا. مشرف کا دور جنت تھا. ڈالر آپ کا ایک اسٹیبل تھا. 60 روپے سے نہیں بڑھ سکا ڈالر. 6,000 ٹریلین کے مقروض تھے پاکستان میں 2008 تک, اور 2018 تک ہم پہنچ گئے 30,000 ٹریلین پہ. میرے بھائی جب حکمران چور ہوگا تو تباہی بربادی. کاروبار میں مالک چور ہوتا ہے نا تو کمپنی بند ڈیفالٹ ہو جاتی ہے. نوکر چوری کرتا ہے تو نفع میں نقصان ہوتا ہے. اسی طرح ملک کے اندر حکمران چور ہوگا تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. آپ کل کا واقعہ دیکھ لینا, یہ کوئٹہ کے شہید ہوئے ہیں,
اس سے پہلے ماڈل کالونی میں ان کے گھر کے برابر میں ہوا, کبھی کوئی نہیں گیا وہاں پر. کل کوئٹہ پہنچے سارے کے سارے لوگ. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے, ان لوگوں کو حیا نہیں ہے. تمہارے گھر کے برابر میں تم لوگوں نے خود نے مارا ہے, اس کی تم بات نہیں کرتے ہو. اپنی گورنمنٹ کے دور, اپنے ہی دور میں مارے گئے وہ اور لوگ. کل جو وہاں گئے کوئٹہ, کل کراچی پہنچے, پرسوں کوئٹہ میں گئے. یہ پرسوں کوئٹہ میں کیا کیا انہوں نے رات کو؟ وہاں سے جا کے ہوٹل میں چلے گئے سرینا میں. سرینا میں میوزیکل پروگرام رکھا ہوا تھا, گانے سن رہی تھی میڈم. میرے پاس فوٹیج اویلیبل ہے اس کی. یہ سوچو خالی کہ جس ملک کے حکمرانوں کا یہ حال ہو. ایک شیعہ عالم نے کل کہا ہے کہ اگر تم کو پاکستان سے محبت ہے تو تم ان غریبوں کو 10 خاندانوں کو 50-50 لاکھ دونوں دے دو, بلاول اور تم ایک ایک بندوں کو 50-50 لاکھ دے دو. تمہارے پاس کون سا اپنا پیسہ ہے؟ قوم کا پیسہ ہے نا, دے دو. قوم کا پیسہ, یہ بھی عوام ہی تھے جو عوام کا ہی پیسہ, عوام کا ہی مال کھایا ہوا ہے, دے دو. دیکھو شرم حیا یہ چیزیں بہت مشکل سے آتی ہے. کریکٹر آدمی کا ہے نا ایسوسیشن, یہ بڑا پتہ چل جاتا ہے 2 منٹ میں ان کا کریکٹر کیا ہے. یہ بلاول صاحب کیا کریکٹر لکھ کے بیٹھے ہوئے, کون سا زندگی میں کوئی کام کیا ہے؟ مریم نواز نے کون سا زندگی میں 1 گھنٹے کا کام کیا ہوا ہو؟ یہ باپ کے ورثے کی, باپ کی موریشس پولیٹکس چلا رہے ہیں. موریشس کیا, ماروسی پولیٹکس کر رہے ہیں لوگ. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے. کریکٹر میں دیکھو کہ آپ اعتزاز احسن پیچھے کھڑا ہوا ہے, اتنا بڑا قداور شخصیت, اور بلاول تقیر صاحب کر رہے ہیں. آپ خالی کریکٹر تو دیکھو ان لوگوں کا کیا ہے بھائی. یہ دونوں طرف یہی حال ہے, بلاول صاحب کے پیچھے بھی, مریم صاحب کے پیچھے بھی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا ہے. 12 سال سے حکومت سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. 12 سال سے انہوں نے, ان کو یہاں ووٹ نہیں ملتا ہے, انہوں نے یہاں سے ریونج لیا ہے, بدلہ لیا ہے, صفائی, گندگی, یہ وہ سب انہوں نے. اس کے علاوہ اپنے گھر کو بھی نہیں بنایا ہے. مراد علی شاہ 7 کا ہے, اس کو نہیں بنایا ہے. لاڑکانہ کا کیا حال ہے, نواب شاہ, خیرپور, سب یہ سب وہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے. ان لوگوں کو مرنا نہیں, فرق یہ ہے صرف. جب انسان کو مرنے کا خوف ہوگا تو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی چاہیے. سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سر 12 سال میں انہوں نے کوئی انڈسٹری نہیں لگائی پورے سندھ میں. تو کہاں سے لگائیں گے بھائی؟ ان لوگوں نے غربت کی یہ انتہا ہے کہ سندھی آدمی کے پاس پیر میں چپل نہیں ہے, تن پہ کپڑا نہیں ہے, لیکن کوئی فیکٹری نہیں لگائی. کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے ان کے پاس. بالکل صحیح فرما رہے, خدا کا خوف, دوائیں نہیں ہے, پانی نہیں ہے یار, تھر میں پانی نہیں ہے. کیا ہے یار ان لوگوں کو؟ میں نے کیا کہا, ان لوگوں کے پاس بے حساب پیسہ پڑا ہوا ہے. وہ کبھی جس دن اللہ تعالیٰ بلا لے گا نا, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی بخشش ہوگی. جو آدمی عہدہ لیتا ہے نا, اس عہدے کا امین ہوتا ہے, اس کے ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑتا ہے. عہدہ لے کے کام کر کے آپ امانت آپ کو اللہ نے دی ہے, آپ کو اس کے امانت کا حق ادا کرنا ہے. اگر بغیر عہدے کے آپ کام کریں گے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوگا اور زیادہ آپ کو اجر دے گا اس کا. عہدے پہ ان کو مرنا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا, مجھے تو نہیں لگتا. مولانا صاحب ابھی میری کچھ آپ سے بھی پہلے چند تاجروں سے میں نے جو ہے وہ انٹرویوز کیے ہیں, اس میں جو تاجروں کا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت پورا جو کراچی شہر ہے, کراچی کے تاجر صنعت کار موجودہ منتخب نمائندوں سے مایوس ہو چکے ہیں, اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ, ہمارے تاجروں کے نمائندے جو ہے الیکشن لڑیں گے, انتخابات میں حصہ لیں گے خود کراچی میں. تو اس کے متعلق آپ کیا فرمائیے گا کہ میرے بھائی یہ بڑی آپ کی بات تو اچھی ہے, مگر یہاں ہوتا کیا ہے, میمن کمیونٹی وہ خود ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے. کوئی بھی کمیونٹی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے. یہ کمیونٹیاں اگر بزنس کمیونٹی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے, وہ کوشش کرے کہ اپنے نمائندے ہر جگہ سے کھڑے کرے, اور ایک سے علاوہ دوسرا بزنس مین وہاں سے نہیں کھڑا ہو. کنڈیشن یہ ہونی چاہیے, اگر 3-4 کھڑے ہو جائیں گے تو 4 کے 4 ہار جائیں گے, وہ تیسرا جیت جائے گا. لیکن اس بات پہ تو آپ متفق ہیں نا کہ جو منتخب نمائندے ان سے لوگ مایوس ہوئے ہیں. بھائی منتخب نمائندے جو ہیں انہوں نے تو اپنے لیے دنیا میں جہنم خرید لی ہے, جہنم خرید لی ہے. جہنم کا عذاب انہوں نے ایڈوانس خرید لیا ہے. ان لوگوں کو اتنا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم آئے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنے. الیکشن جیت کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورے علاقے کی خدمت کرنی ہے. لوگوں نے مینڈیٹ دیا آپ کو, مینڈیٹ دیا ہوا ہے, اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے, اتنی بڑی عزت دی ہے آپ کو. مگر یہاں کیا ہے, ایک تو 18th امینڈمنٹ ہے, سب سے زیادہ ظلم ہے نا 18th امینڈمنٹ میں ہو رہا ہے.
جیسے ایک ٹورزم انڈسٹری ہمارے جسے میرا کنسرن ہے، اس کو بھی آپ نے 18 امینڈمنٹ میں لے کے آئے. دنیا میں کبھی ٹورزم انڈسٹریز پروونس وائز نہیں ہوتی، وہ فیڈرل کے پاس ہوتی ہے. ٹورزم انڈسٹری کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ کی کنٹری کے سارے قرضے اتار سکتی ہے، آپ کی کنٹری کے سارے ڈیٹس دور کر سکتی ہے. وہ بیک بون آف دا کنٹری ہوتی ہے ٹورزم انڈسٹری. میں تھوڑا سا آپ سے یہ آگے آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے. میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، جو میں اخبارات کے ذریعے، جو انڈین اخبارات بھی میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ جو انڈیا کی جو اکنامی ہے اس پر ایک بڑا حصہ ٹورزم کا ہے، اور یہ لوگ 80 ارب ڈالر جو ہے وہ کشمیر کے سے جو ہے وہ حاصل کرتے تھے. غلط بات، 100% غلط بات ہے آپ کی. انڈیا پہ ٹورزم انڈیا میں ٹورسٹ جاتا ہے 60 لاکھ جاتا تھا ٹوٹل 60 لاکھ. انڈیا کے اندر 1 ارب 25 کروڑ کے آبادی میں صرف 60 لاکھ ٹورسٹ جاتا تھا، جو بھی کم ہو گیا ہے. حالات کی سب سے زیادہ دنیا میں جو وزٹر ہیں وہ چائنا میں ہیں. چائنا میں اس کی کوانٹٹی ہے 10 کروڑ لوگوں کی سالانہ. اس کے بعد آتا ہے امریکہ، اس کے پاس جاتے 6 کروڑ لوگ سال کے. اور پاکستان کی کیا پوزیشن ہے سر؟ پاکستان میں ابھی عمران خان کے آنے کے بعد الحمدللہ ٹورزم بڑھا ہے، ٹورزم بہت بڑا ہے، اور اسپیشلی ڈومیسٹک ٹورزم پر بہت محنت ہو رہی ہے، اور بہت لوگ زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں جا کے. اس ملک کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، یہ لٹرلی پیراڈائز آن ارتھ ہے یہ ملک. انڈیا کے اندر ایک کشمیر ہے، وہ میں نے دیکھا ہوا ہے. میں 8 دن وہاں رہا ہوا ہوں فاروق عبداللہ کے دور میں. اسی نے ہمیں ریسیو کیا ہوا تھا. اس وقت چیف منسٹر تھے وہ وہاں کے. جی چیف منسٹر تھے وہ، 88 کی بات کر رہا ہوں. میں نے پاکستان کے بارے میں ان سے پوچھا تو بولا یار پاکستان میں تو اسے 10 کشمیر ہیں، ہمارے پاس تو 1 کشمیر ہے. ماشاءاللہ. یعنی ہم نے اپنے ملک کے اوپر کبھی ہمارے حکمرانوں نے توجہ نہیں دی. ٹورزم پر کبھی توجہ دی ایک نہیں. پہلا ہی حکمران آیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں جس نے 2 باتیں کی ہیں، ایک مدینے کی ریاست کی اور ایک ٹورزم کی. اچھا یہ دونوں باتیں ہی نہیں ہیں. آج سے 70 سال ہو گئے اس پر کوئی بات نہیں کسی نے. آپ کے لیے، ہمارے لیے جو اللہ کے ساتھ رجوع ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ بہت پرانی باتیں ہیں. 1400 سال پہلے مدینے کی ریاست اتنی ماڈرن تھی جو آج بھی اتنی ماڈرن کوئی ریاست نہیں ہے. آج بھی نہیں ہے اتنی ماڈرن ریاست کوئی دنیا میں. اتنی ماڈرن ریاست تھی. سب سے زیادہ دنیا کے اندر فتوحات ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بے شک. اور وہ 25 لاکھ مربع میل کی فتوحات ہوئی تھی. اور اس نے 25 لاکھ مربع میل میں جتنے غریب لوگ تھے ان کو پورا ویلفیئر سسٹم دیا ہوا تھا. عالمی کا سسٹم وہیں سے نکلا ہے. ویلفیئر سب سے زیادہ فتوحات ہوئی دنیا کی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے. اور 25 لاکھ مربع میل بولتے ہیں کس کو ہے، اور ان 25 لاکھ مربع میل میں پورے ویلفیئر کا سسٹم دیا، آرمی کا سسٹم دیا، پولیس کا سسٹم دیا، کمانڈو کا سسٹم دیا. یہ اس دور میں آئے ہوئے سارے سسٹم. آپ کے آج یو کے میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں تو وہاں ایک قانون ہے، اس قانون کا نام ہے عمر لا. عمر لا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے عمر لا رکھا ہوا ہے. اور وہ عمر لا کا مطلب یہ کہ ویلفیئر سسٹم پورا، یعنی میڈیکل فری، ایجوکیشن فری، آپ کی جتنی سوشل سروس ہے، جتنے آپ کی بیسک نیڈس ہے وہ سب فری غریبوں کے لیے. اس کا نام ہے عمر لا. وہ یو کے اس کے اوپر پورا امپلیمنٹ کر رہا ہے، کینیڈا امپلیمنٹ کر رہا ہے، یورپ امپلیمنٹ کر رہا ہے، امریکہ کچھ پرسنٹ امپلیمنٹ کر رہا ہے، باقی نیوزی لینڈ امپلیمنٹ کر رہا ہے، آسٹریلیا امپلیمنٹ کر رہا ہے، چائنا امپلیمنٹ کر رہا ہے کچھ پورشن. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو ہم نے ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی. 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں آرٹیکل 38 پورا اسی کے اوپر ہے کہ ویلفیئر کے اوپر ہے. تو یہ جب تک ہم لوگ کام نہیں کریں گے، یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ کراچی ہائٹس جتنا ویلفیئر کا کام کرتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا ویلفیئر کا کام کرنے والا ہے بل گیٹس، اس سے بڑا کوئی نہیں کرتا. پورے افریقہ کے اندر ساری بیماریوں کے اوپر اس نے محنت کی. اب یلو فیور کے اوپر کر رہا ہے، پہلے پولیو کے اوپر کی ہے. پولیو کے اوپر پوری دنیا کے اندر ختم کرنے والا بل گیٹس، لوگوں کو پیسے دے دے کے بیماریاں ختم کروائی ہیں. لیکن پولانی صاحب کراچی میں بھی تو دیکھیں نا، کراچی 3.5 لاکھ لوگ روزانہ روڈ پہ کھانا کھاتے ہیں، فری میں کھاتے ہیں، فری میں کھاتے ہیں، چھوٹے کا گوشت کھاتے ہیں. اور اس کے پس پردہ جو قوتیں ہیں، میں آپ کی خوشامد نہیں کروں گا لیکن آپ جیسے لوگ
اس نہیں سسٹم بھائی، کو چلا رہے دیکھو میرے ہیں، بھائی، اللہ چلا رہا ہے یا آپ جیسے دیکھو میرے بھائی، مخیر آزاد چلا رہے ہیں؟ اور میں آگے بہت بڑا آگے کام میں کر رہے تھوڑا ہیں۔ سا آگے میں اور آپ سے اس وقت 2005 کا زلزلہ مجھے یاد ہے، مجھے یاد، جو زلزلے میں میں خود وہاں گیا ہوا، میں زلزلے کا میں عینی شاہد ہوں میں کہ وہاں گیا کراچی ہوا، ایئرپورٹ پر اناؤنس کیا جا رہا تھا کہ بھائی جو لوگ مال لے کر آئیں وہ فی الحال لائن میں لگ جائیں، جو جن کے ٹرک ہیں وہ فی الحال، یعنی جگہ نہیں تھی، لوگوں نے اتنا کچھ دیا اس کراچی شہر میں سے۔ مانشیرہ اور ابھی بیٹھا ہوا تھا، جی ہاں بالکل آپ جیسے حضرات تھے وہاں، اور ابھی جو یہ ہوا ہے کووڈ-19 میں، تو گورنمنٹ نے تو 8 ارب روپے کا اعلان کیا لیکن کسی کو کچھ 8 نہیں ملا، ارب روپے کا نہیں، 8 ارب ڈالر کا، لیکن کسی کو کچھ نہیں ملا۔ ایک کروڑ 40 لاکھ خاندانوں کو پیسے دیے ہیں اس نے۔ نہیں سر، سندھ گورنمنٹ کی بات سندھ کر رہا ہوں، گورنمنٹ نے تو بھائی خالی کچھ اعلان نہیں کیا، سب مال کھا گئے۔ چیف منسٹر نے اناؤنس کیا تھا لیکن ملا کچھ نہیں۔ اور میرے بھائی نہیں ملا، انہوں نے این جی اوز کو بولا کہ تم لوگ بانٹو جی ہاں، اپنے پیسوں سے۔ اپنے پیسوں سے، اور وہ یہاں نہیں صرف کراچی نہیں بیٹھا بلکہ ٹرک کے ٹرک انٹیریئر سندھ گئے، بھاولپور تک، رحیم یار خان تک، جو ہے لوگ یہاں سے کراچی سے او میرے راشن بھائی، پہنچا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، کراچی میں سب سے بڑا ادارہ سیلانی کا ہے، بالکل سر، عالمگیر جی کا ہے، عالمگیر، چھیپا کا ہے، چھیپا، ایک اور وہ کچھ کیا ہے، ڈی جی اے میں سے کچھ ہاں نام ہے وہ۔ ڈی جے جو ہے وہ، ہاں، جی دیکھو یہ لوگوں جے نے ڈی سی جے ڈی سی جے ڈی سی انہوں نے بڑا کام جی کیا ہاں، ہوا ہے جی لوگوں کا۔ اگر یہ ادارے نہیں ہوتے تو ہمارے اپنے گھر محفوظ نہیں ہوتے، یہ بتا دوں آپ۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ ان اداروں نے 3.5 لاکھ آپ نے بولا کہ چھٹے کا گوشت کھاتے ہیں، وہ جو کھلاتا ہے وہ کچھ سال میں ایک مرتبہ بقرعید کے دن کھاتا ہے، اس کا نام ہے بشیر فاروقی، بشیر فاروقی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اس کا اصل نام ہے بشیر احمد پولانی، اوریجنل اس کا نام ہے، وہ بھی میری برادری کا ہے الحمدللہ۔ ستر ایدی بھی میری برادری کا ہے۔ جی ہاں، نہیں آپ میری برادری ایکچولی آپ میمنوں میں لوگ سب جو، سے بڑی جی برادری ہے، مگر میمن برادری نے بہت بڑا کام بڑا کیا ہوا کام ہے، کیا، بہت بڑا کام کیا ہوا ہے کیا کہ یہ نہیں ہوتے نا، میں نے کہا جی نا جی جی، کہ ہمارے اپنے گھر محفوظ نہیں ہوتے۔ بہت کام کیا، لوگوں یہ تک، گھروں اللہ تک اللہ راشن ظالموں پہنچانا۔ کو، ان ظالموں کو اللہ پاکستان سے جان چھڑائے، ظالموں سے پاکستان کی، اور اچھے لوگ آئیں جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے ہوں۔ اصل عبادت یہ حقوق العباد ہے، باقی کوئی عبادت اتنی بڑی نہیں ہے، اس سے بڑی عبادت حقوق العباد سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے، اچھا انسان کی خدمت کرنا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، میرا آخری سوال ہے یہ آپ سے، کہ ابھی جو پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے ایسے کون سے اقدامات ہوئے ہیں جو آپ کے نالج میں ہوں، تھوڑا سا بتائیں عوام تک، کہ کون کون سے، کہاں کہاں جو ہے یہ اس قسم کے جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ لوگ فارنر آئیں اور یہاں۔ دیکھو میرے بھائی، سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ ان بٹوین میں آپ کو ایک سوال کروں گا کہ پاکستان میں ہندوؤں کا حج کہاں ہوتا ہے؟ سر ہندوؤں کا تو علم نہیں ہے۔ دیکھیے نا میرے بھائی، میں آپ کو پوری اس کی ہسٹری دیتا ہوں۔ پاکستان کی جغرافیائی ٹائم کتنا ہے، پاکستان کتنے سالوں سے، کتنے ہزار سالوں سے جغرافیائی پاکستان کی تاریخ ہے، یہ دو چیزوں کو جواب دیں گے۔ پھر تیسرا سوال کروں گا آپ سے، پاکستان میں اسٹیل ملیں کتنی تھی؟ ان تینوں کا جواب دے دو تو میں سرنڈر آپ کے سامنے۔ آپ بتائیے نا، ہم تو آپ سے پوچھنے آئے ہیں اس نا۔ لیے میں نے بولا نا، دیکھو نا، ہندوؤں کا حج ہوتا ہے بلوچستان میں، اس کا نام ہے کالی ماتا کا مندر، ایریا کا نام ہے ہنگلاج، وہاں ہندوؤں کا حج ہوتا ہے۔ اگر ایک ہندو یہاں سے جا کے مندر سے ہو کے جائے گا تو سب لوگ اس کے انڈیا میں ہاتھ چومنے شروع کر دیں گے۔ وہاں انڈیا کے ہندوؤں کا حج ہوتا ہے، یعنی سوچ لو ہندوؤں کا بھی ٹورزم اس ملک میں موجود ہے۔ کرتارپور راہداری ہے، سکھوں کا ہے، وہ سب کو معلوم ہے، بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے کھولا ہوا ہے۔ پھر آپ کے یہاں بدھسٹ ٹورزم بہت بڑا ہو سکتا ہے، مونجے ڈارو، ہڑپا، ٹیکسلا، یہ سب چیزیں ہیں بدھسٹ ٹورزم کی۔ یعنی چائنیز ٹورزم، جاپانیز ٹورزم بہت بڑا ہے، پہاڑوں پہ جانے والے بہت لوگ آتے ہیں یہاں پر، کلائمبنگ کرنے والے۔ پاکستان میں ٹاپ کی 4 پیکس ہیں نا، پہلی پیک ہے نیپال میں نمبر 1 کی، اس کے بعد 4 پیکس پاکستان میں، ناردرن ایریا میں آپ کی۔ یعنی بے شمار چیزیں ہیں آپ کے پاس، کراچی سے لے کے کے پی کے تک، لاہور سے لے کے کوئٹہ تک سارے ٹورسٹ پوائنٹ اویلیبل ہیں۔ یعنی کوئٹہ میں ایسے پہاڑ بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔
یعنی ایک گروپ آنے والا تھا، ڈیو ٹو کووڈ رک گیا 60 آدمیوں کا، جس کو میں ڈیل کر رہا تھا سنگاپور سے. ان کی پرمیشن لینی پڑتی ہے کینٹونمنٹ ایریا کے لیے، تو اس میں کیونکہ کوئی بھی آ سکتا ہے تو اس کی پرمیشن لے کے اس کو سیکیورٹی وغیرہ دینی پڑتی ہے. تو یعنی یہ ایسی چیزیں اویلیبل ہیں اس ملک میں ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے، جس کے اوپر جتنے پچھلے حکمرانوں نے ظلم کیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کو آج آپ نے کس کو پاکستان نے قرضہ دیا تھا؟ فلپائن کو کراچی نے دیا تھا، اور ایک مرتبہ کب دیا تھا؟ 1994 میں 1964 میں ہم لوگوں نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا. 1964 میں 1964 سے پہلے دیا تھا آپ نے $10 ملین جرمنی کو آپ نے قرضہ دیا تھا، جرمنی کو. اور جرمنی نے آپ سے مین پاور بھی مانگی تھی. تو ایوب خان نے بولا کہ مین پاور میرے پاس اتنی اویلیبل نہیں ہے، مین پاور آپ ترکی سے لے لیں. آج کم سے کم 70 لاکھ ٹرکی سے نا جرمن نیشنل ہے، 70 لاکھ. یہ پوری ہسٹری ہے اس کا. دیکھو 94 میں قرضہ دینا کوئی بڑی چیز نہیں تھی. قرضہ دینا اس وقت کی بڑی بات تھی کہ اس کی آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جرمنی نے اپریسیشن کی. یہ کام اس ٹائم پہ پاکستان ایوب خان کے دور میں پاکستان واز دا ایشین سپر پاور تھا، ایشین پاور تھا. یعنی تک تو ہم نے بڑی ترقی کی میرے بھائی. انڈسٹریل آپ کے 6000 جو ٹریلین کا قرضہ تھا مشرف تک، یہ ایوب خان سے کے دور سے لے کے آج تک تھا. اس میں آپ کے 2 بڑے ڈیم تربیلا منگلا ڈیم بنے، 2 اسٹیل مل میں نے آپ کو بولے پاکستان میں آئے ایوب خان کے دور میں. سب سے پہلا اسٹیل مل آپ کی نالج میں کسی کی نالج میں نہیں ہوگا، وہ چٹاگونگ میں لگا تھا، دوسرا کراچی میں لگا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے پاکستان، میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ پاکستان کے اندر 10 کشمیر ہیں، انڈیا کے پاس 1 کشمیر ہے، یہاں 10 کشمیر ہے. آپ اس نے ابھی تقریباً پچھلے 9 کورونا کے دنوں میں 9 دنوں میں 6 لاکھ ٹورسٹوں نے یہاں سفر کیا ہے، گلگت بلتستان وغیرہ میں. پاکستانی پورے سال میں نہیں آتے تھے لوگ، 6 لاکھ تو. یعنی ڈومیسٹک ٹورزم بھی آپ کی اتنی بڑی، انٹرنیشنل ٹورزم بڑھ رہی ہے. کووڈ کی وجہ سے ذرا رکے ہوئے ہیں. جیسے کووڈ ختم ہو، میں پرائم منسٹر پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ انٹرنیشنل ہوٹل چینز کو آپ یہاں پاکستان بلائیں، ان سے انویسٹمنٹ کروائیں. ان سے انویسٹمنٹ کرانے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا. اور آپ کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے، اور ایسی انڈسٹری ہے یہ کہ آپ بھول جائیں زندگی بھر. اتنے اچھے اسپورٹس ہیں کہ آپ کی اور ہماری سوچ میں نہیں ہے. یعنی پاکستان آپ کا قرضہ 5-7 سال میں تو یوں ختم کروا سکتا ہے ٹورزم خالی. ایک تھائی لینڈ ہے، 33 ملین ٹورسٹ جاتا ہے سال میں، اور $46 بلین اس سے ارن کرتا ہے تھائی لینڈ. اگر آپ 5 سال میں $46 بلین ارن کر لیں تو $230 بلین یہ ہو گئے. آگے بھائی قرضہ کتنا ہے؟ 100 بلین کا ہے بھائی. سب کام کر سکتے ہیں، وسائل ہیں، سب کچھ سارے وسائل بھی موجود ہیں. دیکھو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، فورن انویسٹمنٹ بھی موجود ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی موجود ہے، لوگوں کے پاس پیسہ بے شمار ہے. آپ کا پورا سی سائڈ دیکھ لیں، یہاں پر یہاں ہوٹلیں بنا دیں، 50-100 ہوٹلیں نہیں تو موٹلیں بنا دیں. ایک بیچ ہے امریکہ کے اندر فلوریڈا میں، میامی بیچ. 364 ہوٹل موٹل موجود ہے وہاں پر ایک بیچ پہ. صرف 364 ہوٹل 7 اسٹار سے لے کے سنگل اسٹار تک موجود ہے وہاں پر ایک بیچ میں. تو آپ کے پاس تو یہ سا بیچ ہے کہ آپ 500 ہوٹل بنا سکتے ہیں. 3,500 کلومیٹر کا بیچ ہے سر ہمارے پاس، بلوچستان سے میں نے لے یہ کر بولا نا بھائی، چھٹا بدین تک. او میرے بھائی اتنا پیارا بیچ ہے، اتنا پیارا، اتنا کرسٹل کلیئر واٹر. اس کے علاوہ سر چھٹا اور بدین کا جو ہمارا ساحل ہے، دنیا کا تیز ترین ہوا چلتی ہے ادھر. اور وہ آپ کے لیے الیکٹرک جنریشن کے لیے بہت بڑا، ونڈ پاور کے لیے بہت بڑا ہے. مگر یہاں لوگ آئے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تو سندھ گورنمنٹ نے ان سے بھی رشوت مانگی کہ پیسے دو تو ہم آپ کو کام کرنے دیں گے. میرے بھائی یہ ملک کے محبت کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. میں تو بولتا ہوں اللہ ان کو اٹھا لے، یا ان سے ہماری ملک کی جان چھڑائے جو اس ملک کے دشمن ہیں. جس نے اس ملک سے دشمنی کر رہا ہے اس کو اللہ فوراً اٹھا لے اور اس ملک سے ہماری جان چھڑا دے ایسے لوگوں سے. اچھا سر، ایک اور میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. ابھی
سی پیک کے حوالے سے ہمارے جو چائنا گورنمنٹ ہے اس نے بھی جو ہے اس میں ماضی کی جو سول حکومتیں تھیں ان پر اعتماد نہیں کیا، اور آج بھی وہ ان کا جو ضامن ہے وہ ہماری فوج ہے، پہلے بھی آپ کی فوجی ضامن تھی، اور آج بھی فوجی ضامن ہے۔ سول گورنمنٹ کے اوپر وہ کبھی بھروسہ نہیں کرتے تھے، ان کے پاس ویژنری لوگ ہیں، ان کے یہاں بندہ کرائم کرتا ہے فوراً گولی مار کے مار دیتے ہیں اس کو۔ ایک بیجنگ کے میئر کے پاس 15,000 کلو سونا نکلا تھا ابھی ریسنٹلی، سب ضبط کیا، اس کو مار دیا گولی سے، اس کے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہو کھانے والا۔ دیکھو میرے بھائی، آپ کی فوج ہے، جو یہ ادارہ ہے نا، یہ سب سے اسٹرانگ ادارہ ہے آپ کا۔ یہ لوگ اور یہی ملک کی ضامن ہے، بھائی یہی ضامن ہو سکتا ہے، ان کی پالیسی چینج اور نہیں اگر ہوتی ماضی کے ہے۔ حوالے سے دیکھیں، دنیا کی مثالیں دیکھیں، ان کی جہاں فوجیں کمزور ہوئی ہیں وہ ملک تباہ ہو گئے، او اور بھائی، جن کی فوجیں مضبوط برباد ہوئی ہوئی ہیں ہیں قومیں۔ وہ جن آج کے آپ کی آرمی، دفاعی نظام مضبوط ہوئے وہ ملک آج بھی حیات ہے۔ آپ کی آرمی، آپ کی ISI دنیا کی نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 پہ CIA ہے امریکہ کی۔ امریکہ کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ یہ نمبر 2 پاکستان نمبر 1 پہ کیوں ہے؟ یہی ہمارے دشمن ہے۔ دیکھو یہ اتنا بڑا ملک ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے انڈیا۔ مودی قاتل، غدار، ظالم، اس کا جو حشر ہوگا نا انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی، اور جتنے ٹکڑے انڈیا کے ہوں گے نا، 80 تنظیمیں ہیں وہاں الگ ہونے والی، مگر 16 سے 18 تنظیمیں ایسی ہیں جو بہت ایکسٹریمسٹ ہیں۔ سر ابھی 150 سے زیادہ مختلف تحریکیں چل رہی ہیں، علیحدگی کی تحریکیں، چھوٹی اور بڑی ملا کر سر، بڑی ٹوٹل 80 ہے، ابھی 18 کے قریب ہے نا، بڑی اسٹرانگ چل رہی ہے، جو اور علیحدگی کی تحریک انشاءاللہ ہو جائے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گے انڈیا کے، اور وہاں انشاءاللہ۔ مسلمان 30 کروڑ مسلمان ہیں، سب سے بڑی مائنورٹی دنیا میں مسلمانوں کی انڈیا میں ہے، اور سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی انڈیا میں ہے۔ بے شک سر۔ سر بہت شکریہ پولانی صاحب، آپ کا بہت ہم نے ٹائم لیا، کوئی مسئلہ نہیں، تھینک یو، بڑی مہربانی۔ اللہ خوش رکھے۔ پولانی صاحب ہمارے سماجی رہنما بھی ہیں، اور ان کی بڑی گہری نظر ہے ملک کی معیشت پر، اور خاص طور پر کراچی کی جو صورتحال پہ انہوں نے اپنا ویژن دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ یہ ویژن لوگوں تک پہنچائیں، حکمرانوں تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ پولانی صاحب۔